حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بندے کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے اور انسان اپنی یوں کہہ لیں کہ نادانی میں، دنیا داری میں جب اس عہدے تک نہیں پہنچتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، اولاد کی طرف سے یا جان کے اوپر یا مال کی طرف سے، پھر اسے صبر کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے لیے علم الہی میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیماری کو ایک پہلو سے نعمت سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے اور یہ بات اپنے دل میں رکھیے کہ ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے بہانے بنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، یقین کیجئے دعائیں مانگنی چاہیے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف چھو رہی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیمار انسان ہوتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے مریض کو دعا کرنی چاہیے اور مریض سے دعا کروانی بھی چاہیے، کیونکہ مریض کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اور یقین کیجیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کو ایک کانٹا بھی لگے، اللہ ایک کانٹا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر کیا ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بیماری ایک پہلو سے باعث نجات، باعث رحمت، باعث بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میری بہنوں، بیماری مانگنی نہیں چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بے شک بیماری ایک پہلو سے باعث رحمت ہے، انسان اگر گناہ گار ہوگا تو وہ گناہوں کا اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کو ایسی توبہ نصیب کرے گا انشاءاللہ کہ اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ لیکن بیماری مانگنی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مریض کا پتہ لینے گئے تو وہ اتنا کمزور تھا جیسے ایک مرغی کا چوسا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا آپ نے کچھ کہا ہوگا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ میرے گناہوں کی سزا اللہ مجھے دنیا میں دے دے۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، تم اس قابل کب سے ہو گئے؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ میں دونوں جہاں میں بھلائی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس لیے گناہوں کی معافی مانگیے، بیماری کبھی نہ مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔